بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم امریکن لٹریچر کا ایک پلے ہے مارننگ بیکمز الیکٹرا، جس کو لکھا ہے یوجین اونیل نے۔ اس کی سمری آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارا جو سلیبس ہے اس میں اس کا جو پارٹ ہے مارننگ بیکمز الیکٹرا کا، بیسیکلی تو ٹرائلوجی تھی، یعنی 3 پلیز اس میں لکھے ہوئے تھے۔ تو ہمارا جو سلیبس ہے اس میں جو پارٹ شامل ہے وہ ہے ہوم کمنگ، یعنی گھر واپسی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اب آتے ہیں ہم مارننگ بیکمز الیکٹرا کی سمری کے اوپر۔ اب اس ڈرامے کا جو مرکزی خیال ہے، جو سینٹرل یا کور آئیڈیا ہے، وہ ہے محبت اور نفرت جیسے گہرے اور جو شدید قسم کے جذبات ہیں ان کے گرد بنا گیا ہے، کرافٹ کیا گیا ہے۔ ڈرامے کے جو آغاز ہے اس میں ہی یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، یعنی واضح ہو جاتی ہے کہ بریگیڈیئر جنرل ایزرا مینن، اس کی بیوی جس کا نام ہے کرسٹائن مینن، اور اس کی بیٹی جس کا نام ہے لیوینیا مینن، اس کی گھر واپسی کی منتظر ہیں، یعنی انتظار کر رہی ہیں کہ شوہر آ رہا ہے اور دوسرے کے لیے اس کا باپ آ رہا ہے۔ اب یہ ایک ایسی واپسی ہے جہاں جو بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کی موت ان کے تعاقب میں ہے۔ اب مینن ہاؤس کا نوکر ہے جس کا نام ہے سیتھ بیکوتھ۔ اس کی گفتگو انکشاف کرتی ہے کہ شہر کے اندر کرسٹائن مینن اور ایک کیپٹن تھا، اس کا نام ہے کیپٹن ایڈم برینٹ، ان کے درمیان، یعنی کرسٹائن مینن اور ایڈم برینٹ کے درمیان ناجائز جو سمبند ہیں، تعلقات ہیں، رشتے ہیں، ان کے جو قصے ہیں وہ زبان زد عام ہیں۔ اب کرسٹائن جو ہے اس کا کردار لیوینیا جو کہ اس کی بیٹی ہے اس کی نظروں میں اب مشکوک ہو چکا ہے، کیونکہ لیوینیا اپنی ماں کا پیچھا کرنے کے بعد اس بات کو بھی جان چکی ہوتی ہے کہ اس کی ماں جو ہے نیو یارک در حقیقت اپنے باپ سے ملنے نہیں بلکہ اپنے عاشق جس کا نام ابھی میں نے بتایا تھا ایڈم برینٹ، اس سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ اس کو بتا کے گئی کہ جی میں نیو یارک جا رہی ہوں باپ سے ملنے، لیکن وہاں پہ کس سے ملنے کے لیے گئی تھی؟ ایڈم برینٹ سے۔ اب پیٹر نائلز ایک کیریکٹر ہے، اس کی بہن ہے ہیزل نائلز۔ یہ بریگیڈیئر صاحب کے بیٹے یا کرسٹائن کا بیٹا جس کا نام اورن مینن ہے اس کو پسند کرتی ہے۔ اب ایک دن جب کہ پیٹر اور ہیزل اورن کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے لیوینیا کے گھر آتے ہیں کہ کافی عرصے سے اورن سے ان کا رابطہ نہیں ہو سکا تھا، تو لیوینیا جو کہ اس وقت کرسٹائن یعنی اپنی ماں کے افیئر کی وجہ سے کافی اپسٹ ہے، تو یہ پیٹر کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا واقعی اورن جو ہے ہیزل سے محبت کرتا ہے، اس کا جواب وہ نفرت سے دیتی ہے۔ اب کرسٹائن کا جو افیئر ہے اسے محبت جیسے جذبے سے اس حد تک متنفر کر دیتا ہے کہ وہ پیٹر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ یعنی پیٹر سے شادی اس کی کرانا چاہ رہی تھی نا ماں لیوینیا سے، کرسٹائن اس کی شادی کرانا چاہ رہی تھی۔ اب کیوں کرتی ہے؟ یہ کہہ کر
وہ جو لیوینیا ہے شادی سے انکار کر دیتی ہے کہ اس کے باپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ماں تو اپنے چکروں میں چلی ہوئی ہے نا جی، اس نے اپنے افیئر بنائے ہوئے ہیں، تو اب وہ کہتی ہے کہ میرے باپ کو میری زیادہ ضرورت ہے، یعنی گھر داری اور گھر کے کام اور باقی معاملات، محبت میں باپ کو تو اب دھوکہ مل چکا ہے، تو اس وجہ سے وہ کیا کر دیتی ہے، پیٹر سے شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ پیٹر اور ہیزل کے جانے کے بعد کرسٹائن جو ہے وہ ایڈم برینٹ کی آمد کے بارے میں لیوینیا کو بتاتی ہے۔ اب لیوینیا اصرار کرتی ہے کہ کرسٹائن جو ہے ایڈم کی حقیقت بتائے۔ اب اس اثناء میں ہوتا یہ ہے کہ مینن ہاؤس کا نوکر جو سیتھ بیکوتھ تھا وہ اندر آتا ہے، اور ایڈم جو لیوینیا کے باپ، بھائی اور دادا سے حیرت انگیز حد تک مشابہت رکھتے ہیں۔ ایڈم کی شکل اس کے باپ سے، اس کے بھائی سے اور ان سے اور اس کے دادا سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ اب کہ اس کے بارے میں مزید بتاتا ہے، لیوینیا جو ہے وہ ماضی کی یادوں کو دہراتی ہے، اور یادوں کو دہراتے ہوئے اس کو وہ کیا کرتی ہے جی، یا جب ماضی کی یادوں کو دہرا رہی ہوتی ہے تو اس میں وہ دہراتی ہے کس کی کہانی، ڈیوڈ مینن کی کہانی۔ ڈیوڈ مینن جسے لیوینیا جو تھی اس کے دادا، جس کا نام ایبے مینن تھا، اس نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا، صرف اس وجہ سے نکالا تھا کہ اس نے ایک کینیڈین نرس جس کا نام میری برینٹم تھا اس سے محبت کی اور بعد ازاں اس سے شادی کی تھی، جو ایبے مینن کی نظر میں اتنا بڑا جرم تھا کہ اس نے بھائی جیسے رشتے کو نظر انداز کر دیا اور پرانے گھر کو مسمار کر دیا اور اس کی جگہ پہ ایک نیا گھر بنایا تاکہ ڈیوڈ اور اس کی محبت کی کوئی بھی یاد اس کے گھر کے در و دیوار جو ہے اس میں باقی ہی نہ رہے۔ ایڈم اسی ڈیوڈ اور اسی نرس یعنی میری برینٹم کا بیٹا تھا۔ اب اسی دوران ایڈم آتا ہے اور لیوینیا سے اظہار محبت کرتا ہے تاکہ لیوینیا جو ہے کرسٹائن اور ایڈم کے بارے میں یقین کر لے کہ ان کے درمیان کوئی بھی ایسا تعلق موجود نہیں ہے، لیکن لیوینیا جو ہے وہ ایڈم کی اس حرکت کو ناپسندیدگی کی نگاہوں سے یا نظروں سے دیکھتی ہے، اور ایڈم کی ماں کے بارے میں لیوینیا کے جو خیالات ہیں وہ ایڈم کو اس حد تک غصہ دلا دیتے ہیں، برانگیختہ کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مینن فیملی کا کوئی بھی فرد اس کی ماں کی بے عزتی نہیں کر سکتا، خاص طور پہ جب تک وہ خود زندہ ہے۔ اب ایڈم کی نظروں میں مینن فیملی کا ہر فرد جو ہے وہ بزدل ہے۔ وہ ان دنوں کو یاد کرتا ہے جب اس کی ماں اور اس کے باپ کو محبت کرنے کے جرم میں گھر سے بے سر و سامانی کی حالت میں نکال دیا گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی تکلیف دہ زندگی کو یاد کرتا ہے، گویا ایک ایک دن اس کے ذہن پر نقش ہے۔ اپنے باپ ڈیوڈ کی موت، بھوک سے بلکتا ہوا اس کا جو بچپن ہے، اور اپنی ماں کی سکتی ہوئی زندگی کا ذمہ دار وہ آج بھی مینن فیملی کو سمجھتا ہے۔ اس کی ماں اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اسے تعلیم دلوانے میں ناکام رہتی ہے، اور وہ محض 17 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بہرحال 2 سال بعد گھر واپسی پر اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ کس طرح غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر وہ عذرا مینن کی مدد لینے پر اسے خط لکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جو اسے
خط کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جس لمحے اس کی ماں اس کی بازو میں دم توڑتی ہے وہ عزرا مینن سے بدلہ لینے کی قسم کھاتا ہے۔ ایڈم کی باتیں سن کر لیوینیا کسی حد تک سمجھ جاتی ہے کہ کرسٹائن جو ہے وہ ایڈم کے لیے محض بدلہ لینے کا ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ہونٹ ایڈم کو کچھ کہنے کے لیے حرکت کرتے ہیں لیکن وہ کہہ نہیں پاتی اور تیزی سے گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب گھر کے اندر لیوینیا جو ہے اپنے باپ کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر سوچتی ہے کہ اس کے باپ اور ایڈم کے درمیان چونکا دینے والی حیران کن قسم کی کیا ہے جی مشابہت ہے۔ لیوینیا کا انکشاف کہ وہ کرسٹائن اور ایڈم کو نیو یارک میں اکٹھے دیکھ چکی ہے کرسٹائن کو اعتراف محبت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور اس وضاحت پر بھی کہ کیسے وہ شادی سے پہلے عزرا کی محبت میں گرفتار تھی اور پھر یہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے اور وہ ایڈم کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ لیوینیا کے لیے کرسٹائن کی ناپسندیدگی اور ان کی غیر موجودگی بھی کرسٹائن کو ایڈم کی طرف مائل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اپنے بیٹے اورن سے محبت اور بیٹی سے نفرت جیسے موضوع کو ایڈیپس اور الیکٹرا کمپلیکسز کے ذریعے کرسٹائن کی شخصیت کو واضح کیا گیا ہے۔ لیوینیا یہ کہہ کر کہ ایڈم کے لیے کرسٹائن مینن فیملی سے انتقام لینے کا ایک ذریعہ ہے، کرسٹائن کو ایڈم سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کرسٹائن کے دل میں خیال آتا ہے کہ لیوینیا خود بھی ایڈم کو پسند کرتی تھی۔ لیوینیا اس راز کو اپنے باپ کے سامنے راز رکھنے کا وعدہ کرتی ہے، اس شرط پر کہ کرسٹائن اگر ایک باوفا بیوی بن کر رہے تو وہ اپنے باپ کو لہٰذا وہ اگر وہ باوفا رہے تو وہ اپنے باپ کو نہیں بتائے گی۔ کرسٹائن ایڈم کی محبت میں گھر چھوڑنے کی حد تک جا چکی ہے۔ کرسٹائن کا یہ خیال ہے کہ لیوینیا نے ہمیشہ اس کی جگہ لینے کی کوشش کی ہے۔ کرسٹائن کو ہمیشہ لیوینیا سے متنفر رکھتا ہے۔ ایڈم کے لیے کرسٹائن کی محبت کی ایک بڑی وجہ اس کی اورن سے مشابہت ہے، جس کا اظہار وہ ایڈم کے سامنے بھی کرتی ہے۔ یہ معلوم ہونے پر کہ کرسٹائن عزرا کی بیوی ہے، ایڈم عزرا مینن سے انتقام لینے کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے، لیکن کرسٹائن کی محبت اس کے انتقام پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اور کرسٹائن دونوں مل کر عزرا مینن کو ٹھکانے لگانے کا لاہ عمل ترتیب دیتی ہیں تاکہ ان کے راستے کی سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو اپنا سکیں، اور اس طرح مینن فیملی کی وہ جائیداد جس کا ایک حصہ دار جو ہے ایڈم بھی ہے وہ ایڈم کی ملکیت میں آ جائے۔ اب کرسٹائن جانتی ہے کہ عزرا مینن کو دل کی تکلیف ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے بریگیڈیئر صاحب، وہ ایڈم کو زہر لانے کی تجویز دیتی ہے تاکہ وہ زہر کو دوائی کے ذریعے بآسانی عزرا مینن کو کھلا سکے۔ اسی اثناء میں عزرا مینن کی آمد کی اطلاع دی جاتی ہے اور کرسٹائن کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی ہے۔ اب لیوینیا مینن فیملی کے نوکر سیتھ سے ایڈم کی ماں کے بارے میں مزید انکوائر کرتی ہے، پوچھ گچھ کرتی ہے، جو کہ ایک خوبصورت عورت تھی اور اس کے جو بال ہیں بالکل کرسٹائن کی طرح تھے۔
حتیٰ کہ عزرا مینن بھی جوانی میں اسے پسند کرتا تھا۔ کرسٹائن سبز رنگ کے ویلویٹ کے سوٹ میں ملبوس کمرے میں آتی ہے اور طنزیہ انداز میں اپنی بیٹی لیوینیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک پیورٹن عورت کو فطرت کی خوبصورتی اور محنت جیسے جذبے کو دل میں رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر عزرا مینن کی آمد ہوتی ہے، جسے کرسٹائن اور لیوینیا اپنے اپنے انداز میں ویلکم کہتی ہیں، خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزرا انہیں مختصراً اپنے بیٹے اورن جو تھا اس کے زخمی ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ میدان جنگ میں فتح و شکست اور زندگی اور موت کی کشمکش کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعد عزرا کا نقطہ نظر زندگی کے بارے میں بہت حد تک بدل جاتا ہے۔ لیوینیا اپنے باپ کو ایڈم کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ کرسٹائن سے تصدیق کرتا ہے ان افواہوں کی جو وہ ایڈم اور اپنی بیوی کے بارے میں سن چکا ہے۔ کرسٹائن اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹی لیوینیا کو ایڈم کے بارے میں عشق میں مبتلا ہونے کا الزام لگاتی ہے، جسے بہرحال لیوینیا ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عزرا مینن مزید اس موضوع پر بحث کرنے کی بجائے اپنے سخت اور سنگ دلانہ رویے پر افسوس کرتا ہے جو اس نے ہمیشہ اپنی بیوی کرسٹائن سے روا رکھا۔ اب عزرا مینن اپنی بیوی کی محبت کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن کرسٹائن جو ہے اس کی محبت کا جواب انتہائی سرد مہری سے دیتی ہے۔ شادی کے بعد ان کے درمیان جو خلیج حائل ہو چکی ہے، عزرا اب اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ میدان جنگ میں موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد اب اسے زندگی سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ماضی کی یادوں کو کریدتے ہوئے یاد کرتا ہے کہ کیوں اس نے آرمی میں جانے کی ضرورت محسوس کی تھی، کیونکہ شادی کے بعد اسے بیوی کی محبت کی جگہ اس سے کیا ملی؟ نفرت ملی۔ اورن کی پیدائش کے بعد کرسٹائن کا اورن کی طرف ضرورت سے زیادہ جھکاؤ اسے لیوینیا کی طرف موڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن لیوینیا کرسٹائن کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بہرحال وہ عزرا مینن کی بیٹی تھی، ظاہر ہے بیٹی کا ایک اپنا مقام ہے اور بیوی کا مقام اپنا ہے۔ بیوی کا مقام بیٹی کو نہیں مل سکتا، بیٹی کا مقام ظاہری بات ہے بیوی کو نہیں مل سکتا۔ وہ اپنے آپ کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف کرتا ہے، پہلے جج اور بعد ازاں مشیر کے عہدے پر منتخب ہوتا ہے، لیکن اب وہ اپنی بے کیف زندگی سے بیزار ہو کر اپنی بیوی کی محبت اور قربت چاہتا ہے۔ لیوینیا اپنے باپ کی یہ محبت دیکھ کر اپنی ماں سے حسد محسوس کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس نے ہمیشہ لیوینیا کو عزرا سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ عزرا کو کرسٹائن کے افیئر کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کرتی ہے، جو وہ بہرحال نہیں بتا پاتی، اور عزرا لیوینیا کے سامنے دروازہ بند کر کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اپنے کمرے میں عزرا اور کرسٹائن دونوں جاگ رہے ہوتے ہیں۔ کرسٹائن کمرے سے باہر جانا چاہتی ہے، لیکن عزرا جو ہے وہ کرسٹائن کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ اچانک وہ کرسٹائن کو پکار کر یا مخاطب کر کے اپنے دل میں آنے والے عجیب و غریب قسم کے جو خیالات ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کچھ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا ہے، جیسے کرسٹائن اس کی موت کی خواہش مند ہے۔ کرسٹائن ایسے خیالات سن کر ناراضی کا اظہار کرتی ہے اور اس پر عزرا کا رد عمل کافی جارحانہ ہوتا ہے۔ کرسٹائن کے خیال میں
عزرا کا غلط رویہ ہی اسے عزرا سے نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے، جبکہ شادی سے پہلے وہ عزرا کو پسند کرتی تھی۔ کرسٹائن اب ایڈم سے اپنی محبت کا انکشاف کرتی ہے، اور یہ انکشاف عزرا کے لیے اتنا تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتے ہوئے دوائی مانگتا ہے، دوائی کی طلب محسوس کرتا ہے۔ کرسٹائن کو وہ موقع بالآخر میسر آ ہی جاتا ہے جس کے وہ انتظار میں اب تک تھی۔ عزرا کو زہر دینے کا موقع ہم کہہ سکتے ہیں۔ موت سے پہلے عزرا لیوینیا کو پکارتے ہوئے اپنے آخری الفاظ ادا کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شی از گلٹی ناٹ میڈیسن، یعنی وہ مجرم ہے نہ کہ دوائی، یعنی اس نے دوائی کی جگہ پہ اس کو کیا دے دیا ہے؟ زہر دے دیا ہے، پوائزن دے دیا ہے۔ لیوینیا اپنی ماں سے پوچھتی ہے جس کا وہ کوئی جواب نہیں دے پاتی، اور بالآخر لیوینیا اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ کرسٹائن ہی اس کے باپ عزرا کی موت کی وجہ ہے۔ امید ہے جی آپ کو اس پلے کی سمری سمجھ آئی ہوگی، لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ آپ کی طرح ان کا بھی کیا ہو سکے، فائدہ ہو سکے۔ اللہ پاک آپ کو امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔